حضور نے دعا مانگی، اے اللہ نعمت کے زوال سے بچا کے رکھنا، زوال نعمت سے بچا۔ زوال نعمت صرف یہ نہیں ہوتا کہ پیسے چلے جائیں، یہ بھی زوال نعمت ہے کہ انسان تہجد پڑھتا تھا اور اب 5 نمازوں کی بھی توفیق حاصل نہیں۔ یہ بھی زوال نعمت ہے کہ مکمل اسے قرآن مجید یاد تھا، اب ایک رکوع بھی پڑھ نہیں پاتا۔ یہ بھی زوال نعمت ہے کہ اس کی زبان پر شکر رہتا تھا اور شکوہ شروع ہو گیا۔ یہ بھی زوال نعمت ہے کہ اس کے دل کے اندر ہمیشہ صبر کے جذبے موجزن رہتے تھے، لیکن اب بے چینی، بے قراری، اضطراب اور جلد بازی آ گئی۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، ہے اللہ زوال نعمت سے بچا۔ اور رب کریم نے بھی قرآن حکیم میں جو ارشاد فرمایا نا، فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرنا، کفر نہ کرنا، کفران نعمت نہ کرنا، شکر کرنا۔ نعمت انسان کو ملتی ہے، لیکن کچھ لوگ اس نعمت کے بارے میں فتنے اور آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بڑا بڑا عروج لوگوں کو ملا، لیکن وہ سنبھال نہیں پائے اپنا عروج، اس کا دفاع نہیں کر پائے، اس سے کوئی کام نہیں لے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بلندی عطا فرمائی تھی، اس بلندی اور اس بڑی گہری چھاؤں میں لوگوں کو نفع نہیں دے سکے۔ قرآن مجید نے عروج و زوال کی جو داستان بیان کی ہے، اس میں ایک داستان بنی اسرائیل کی بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو آپ دیکھیے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، میرا وہ احسان یاد کرو، میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ایک یہ دور ہے، من و سلوہ اتر رہا ہے، دریا رستہ چھوڑ رہا ہے، حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کی انہیں سایہ شفقت اور رحمت حاصل ہے، ایک یہ وقت ہے، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کے ہر حکم کی نافرمانی شروع کر دی۔ انہیں کہا کہ من و سلوہ سنبھال کے نہ رکھنا، انہوں نے ناشکری کی اور اسے سنبھال کر رکھنا شروع کر دیا۔ جو کام بھی کہا گیا اس میں نافرمانی کرتے چلے گئے۔ وہی قرآن مجید جو چند آیات پہلے کہتا ہے نا، انی فضلتکم علی العالمین، اے یعقوب کی اولاد ہم نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی، وہی قرآن مجید آگے جا کے کہتا ہے جب میری نافرمانی کی، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، فرمایا ہم نے ان پر ذلت اور مسکینی مقرر کر دی۔ جس رب نے فضیلت دی تھی، پھر اسی رب نے ان پر ذلت مقرر کر دی۔ کیوں؟ کفران نعمت کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، خدا کے فضل سے ملی ہوئی چیزوں کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھا ہے، مسلسل اللہ کے انبیاء کو ستایا ہے، نبیوں کا قتل تک معاذ اللہ کیا۔ یہ عروج و زوال کا عجیب رنگ دیکھو کہ انی فضلتکم علی العالمین وضربت علیہم الذلہ، ایک ہی پارے میں، ایک ہی مقام پہ۔ دعا کرو رب کریم جب عزت دے تو پھر ذلت سے بچائے، اللہ جب آسانی دے تو پھر دقت سے بچائے، رب کریم جب رحمت کرے تو پھر اپنے غضب سے بچائے، اللہ جب عطا کرے تو پھر اپنی ناراضگی سے بچائے۔ زوال نعمت بڑی تکلیف ہے، زوال نعمت بڑی آزمائش ہے۔ انسان کے پاس جب نعمت ہو تو اس سے چھن جائے، وہ بڑا تکلیف والا معاملہ ہے۔ تو نعمتیں چھنتی کیوں ہیں؟ زوال نعمت ہوتا کیوں ہے؟ چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ انسان سے نعمتیں چھنتی کیوں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب لوگ نعمت کی قدر نہیں نہ کرتے، نعمت رخصت ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا زمین پر، تو حضور نے اٹھا کے فرمایا عائشہ اس کی قدر کرو، یہ جس گھر سے ناراض ہو جائے لوٹ کر نہیں آیا کرتا۔ اللہ نے نعمت دی ہے، لوگ قدر نہیں کرتے۔ میں نے بہت سارے مالدار دیکھے، ان کے بچے پیسوں کی قدر نہیں کرتے، رزق کی قدر نہیں کرتے، صحت کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ نے اگر آسانی دے دی ہے پڑھنے کی، لکھنے کی، سمجھنے کی، قدر نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو رب کے بندے میسر آتے ہیں،
خیر سیکھنے کا موقع ملتا ہے پر بے قدراں نے قدر نہ کیتی تے کیتی خوب تسلی ہوں دنیا دار پجاری زر دے کتیاں دے گل ٹلی ہوں بک بک روشن اکھیاں تکیو ویکھ حویلی کلی ہو کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پہ جانی تھر تھلی ہو نا قدری یہ بھی زوال کا باعث بنتی ہے۔ اللہ نے نعمت دی ہے اس کی قدر کرو، صحت کی قدر کرو، آواز کی قدر کرو، ہمت ہے تو اس کی قدر کرو۔ نعمت کی قدر نہیں کرتے لوگ۔ پیسے سے پیار کرنا اور ہے، اللہ کے دیے ہوئے رزق کی قدر کرنا یہ اور ہے۔ ہم نا قدرے ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہماری بغیر محنت کے ہمیں ملی ہوئی ہوتی ہیں تو ہم اس کا احساس نہیں کرتے۔ کبھی اس جگہ کھڑے ہو کے سوچو جہاں وہ شخص کھڑا ہے جس کے پاس وہ نعمت موجود نہیں ہے۔ میں گاڑی میں سفر کر رہا تھا، بچہ میرے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا، تو 2-4 دیہاتی لوگ گاڑی کے آگے وہ سڑک پہ کھڑے تھے، تو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آگے کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کہ پیچھے کی طرف آنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس بچے نے سخت لفظ کہے کہ یار حد ہو گئی ہے، لوگوں کو سڑک کراس کرنے کی بھی عقل نہیں۔ میں نے کہا پتر یہ مقام شکر تھا، میں نے بسوں پہ سفر کیا ہے، مجھے اس کی تکلیف کا پتہ ہے۔ آپ کے نیچے گاڑی ہے اور آپ کو صرف 2 منٹ رکنا ہے کہ یہ گزر جائیں اور آپ اسی پر ہی پریشان ہیں۔ آپ ان کو گزر جانے دیں، آپ بریک لگا لیں، یہ آگے جائیں یا پیچھے جائیں، ٹائم دیں، قدر کریں۔ اگر اللہ نے نعمت دی ہے اسے ذاتی حق نہ سمجھیں۔ ایک تو ناقدری زوال نعمت کا باعث بنتی ہے، پھر ناشکری، جب لوگ شکر نہیں نہ کرتے پھر نعمتیں چلی جاتی ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اور رب فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو اس عذاب کا ایک معنی یہ بھی